شور کے ساتھ ہیں، اور ہم سب جو ان کی نمائندے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ، انہی کے منشور اور انہی کے نظریہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے عوام معاشی صورتحال پہ پریشان ہیں، امن و امان کی صورتحال پہ پریشان ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ سیاستدانوں کی طرف، اپنے قائدین کی طرف، اپنے نمائندے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے انا کے ذاتی ایشوز ایک طرف چھوڑ کے پاکستان کے یہ جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہم مل کے ان مسائل کا مقابلہ بھی کر سکیں اور پاکستان کے عوام کی مشکلات میں کوئی کمی کا بندوبست کر سکیں۔ تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ویسے تو میں نہیں خیال کہ آپ کے سارے سوال ہمارا اس تاریخی پانی کا منصوبہ کے بارے میں ہوگا، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب سرکش صدایو صاحب KTN سرکش صدایو میرا KTN نیوز سے تعلق ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر سندھ حکومت تو تیزی سے چھوٹے بڑے جو عوامی منصوبے ہیں وہ مکمل کر رہی ہے، کیا سندھ کی ترقی میں وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ دوسرا یہ کہ سر آپ نے کل تقریر میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو جو بڑے فیصلے ہیں وہ اکیلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو کیا وفاقی حکومت آپ کو آن بورڈ نہیں لے رہی ہے؟ جیسے ابھی سندھو دریا پہ شیخ کینال بنانے والا فیصلہ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ ویسے تو آپ کی جو پہلی سوال ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہمارا کوشش یہی رہا ہے کہ وسائل جتنے بھی ہو، بے شک کم بھی ہو، ہم کم وسائل میں سے زیادہ محنت کر کے اپنے عوام کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ اب یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، چاہے ہم حکومت میں ہوں یا ہم اپوزیشن میں ہوں، وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہ صرف اوبیسلی صوبوں کو ان کے حق تو ملنا چاہیے، میں اس کا یقین دہانی کے لیے ہم نے یہ آپس میں ہم اس کو مل کے بنائیں گے۔ جب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ان پٹ اس طریقے سے نہیں ہوا، تو ہم سے یہ وعدہ کیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں، جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ تھی، ان کو فنڈنگ دیا جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا، اس پہ پوری طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی، مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے، اور جو صوبوں کا تمام حق ہو، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، صوبہ پنجاب ہو، صوبہ پختونخوا ہو، ان کو اپنا حق دینے چاہیے، وعدے پورا کرنا چاہیے۔ دونوں سلسلے میں حکومت کے بہتری کی گنجائش ہے۔ میرا امید ہے کہ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا، اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم جو صوبے کے اعتراضات ہیں ان کو بھی دور کر سکتے ہیں، اور جو سیاسی وعدے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے مینڈیٹ کی بات کی، وہ تو پارلیمانی نظام میں تو آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کی جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ پالیسی فارمیشن ہو یا وہ لیجسلیٹو عمل ہو، اس میں میرا خیال میں یا ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گراؤنڈ
ग्राउंड रियलिटीज़ में से तो कुछ उसमें से कुछ फ़र्क है, और जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 के दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट है। एक तरफा फैसला करना, वो भी ऐसे एक तरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, जो कि वोटर के जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर हो, जो इरसा अकॉर्ड के खिलाफ वर्जी हो, जो इरसा के खिलाफ वर्जी हो, 1991 की वोटर अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी हो, जो कि आपके दूसरे सूबे के इख्तलाफात उस मीटिंग में भी उठाए जाए और उनके जो एतराज़ात हैं ऑन रिकॉर्ड उनको इग्नोर करते हुए आप किसी मंसूबे पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए तो बिल्कुल ना मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। और यही तरीके से मंसूबे मुतनाज़ा होते हैं। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके सबके जो नुक्ते नज़र है उनको समझने के बाद अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। वरना एक ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफा फैसला था, ये भी एक तरफा फैसला है। उस ज़मानों में वो एक तरफा फैसला को हमने ही नाकाम करवाया, और इंशाल्लाह ताला आज के ज़मानों में भी, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो एक तरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। बाबू इकबाल ARY। मेरा सवाल है कि जिस तरह आपने कल बहुत सी चीज़ें वादे की ये तकरीब में अपने खासतौर पर ये बात आपकी है जो कैनाल निकाले जा रहे हैं पानी के खुश्क होने का, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में जो मैंने देखा उसमें सिंध में कालाबाग डैम पे एक अलग मौक़िफ़ था और पंजाब वाले जो थे वो कालाबाग डैम पे उनका अलग मौक़िफ़ था। क्या इन कैनालों के लिए पंजाब के आपकी जो भी क़यादत है या वर्कर है वो आपके साथ है? तो ये दूसरा ये कि गैस और लोड शेडिंग के लिए भी आपने धरने लगवाए, पीपल्स पार्टी ने यहाँ लगाए, तो क्या अगर इतना बड़ा फैसला एक तरफा होगा मुद्दे की तहरीक की कोई सियासत के चांसेस फिर होंगे या इस तरह ही बस एहतजाज चलता रहेगा? थैंक यू। तो पहले मैं आपकी थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ, और तारीख़ी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत तासुर दे रहे हों कि पाकिस्तान या किसी एक सूबा का मौक़िफ़ एक था, किसी दूसरा सूबा का मौक़िफ़ कोई और था कालाबाग डैम के हवाले से। वहाँ एक एतराज़ात सिंध से शुरू नहीं हुए, वो पुख्तूनख्वा से उठे, और जो एहतजाज हुआ वो बिल्कुल हमने एक एहतजाज यहाँ बॉर्डर पे करवाया था, मगर उस एहतजाज के जो काफ़िले निकले जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध का सदर ने कराची से काफ़िला निकाला, तो वहाँ ही पंजाब का सदर जहांगीर ब्रदर ने पंजाब का काफ़िला निकाला, और वो वफाकी एहतजाज था। इनफैक्ट जो पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सूबे के नुमाइंदे थे, उन्होंने सिंध के मेंबरान से पहले आवाज़ उठाए थे कि आपने जो भी फैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे की जमात नहीं है, हम वफाक की जमात है, हम वफाक परस्त है। हम समझते हैं कि जो भी फैसला वफाक को कमज़ोर करेगा उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना रद्द अमल ज़रूर होगा। और इस सिलसिले में भी सारे मेरे ख्याल में जितने सियासी स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ मैंने सुना है, किसी का इस किस्म की किसी सियासी जमात एक तरफा फैसले लेने की हमायती नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर हुकूमत मिल बैठ के, चाहे इस इशू हो या मुख्तलिफ दूसरे इशूज़ हो, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का राय लिया जाए मगर दूसरी जमातों को राय लिया जाए, तो हम उनको बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। गुलबहार शेख, सिंध TV।
میں سنبھالوں گا، اور باقی میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی حکومت سے کام نکلوانا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اب مجھے بھی تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اس منصوبہ کو چلائیں گے، میرا ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے پینے کے صاف پانی یا اس کی منصوبہ کی صورت میں یا مختلف منصوبے کی صورت میں پہنچا دوں۔ میں جانتا ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے جو جائز حق ہے NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو کسی ایک بار بھی آپ کو وہ پورا شہر نہیں ملا ہے، تو آپ اپنی اس کو آپ اگر کمپیئر کریں کسی بھی بزنس سے یا کسی بھی ادارہ سے کہ اگر آپ کا جو ان پٹ ہے وہ پوری طریقہ سے نہیں آتا تو پھر جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے اس پہ تو ضرور کسی نہ کسی صورت میں اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف پاکستان میں مگر پورا ریجن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لیڈ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں جو محسوس چاہ وہ PTI کا دور، مسلم لیگ کا دور، PDM کا دور، آج کا جو بھی دور، ان تمام حکومتوں میں اگر ہمیں اپنا صحیح طریقے سے شہر نہیں مل رہا تھا تو اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ ہم نے پھر کہا کہ چلے پھر کام نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے طریقے سے دوسرا بندوبست کیا۔ تو ابھی بھی ہم نے جو محدود وسائل ہیں ان میں سے ڈیلیور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اپیل کریں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے، اس کو ہم آگے لے کے دیکھیں گے کہ نہ صرف ہمارا مرکز میں کیپٹل میں کراچی میں مگر سندھ بھر میں، چاہے وہ سولر کے سیکٹر میں ہو یا پانی کے سیکٹر میں ہو یا انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں ہو، ہم انکریج کر رہے ہوں گے کہ ہمارے جو مقامی جو لوکل انٹرپرینورز ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے اپنے عوام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو یہ اسپیسیفک منصوبہ ہے ان کی جو مینٹیننس ہے وہ ایک طرح سے حکومت کے اپنے طریقہ کار ہے۔ آگے جا کے not necessarily just for this project but by and large ہم چاہیں گے کہ اس قسم کے کام ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کریں، تاکہ یہ سروس ڈیلیوری جو ہم نے ہیلتھ میں اور دوسرے منصوبے میں بہتر کیا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ علی نعیم جیو حیدرآباد جیو لڑکانا نہیں ہے؟ سر ہے سر، بیٹھے آخری سوال ہے۔ اچھا اوکے، چلیے حیدرآباد سے شروع ہوتے ہوتے اچھا ہاں تو جہاں تک اپنے معیشت کی بات کیا ہے، میں نے بھی یہ سنا ہے کہ معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے۔ دیکھیں یہ ہماری بنیادی مطالبہ تھا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ حکومت سازی میں دیا تو الیکشنز میں ہم سب ساتھ تھے۔ آپ کو معلوم ہے، میرا ووٹر کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مہنگائی میں کمی۔ ہر کسی ووٹر کا مطالبہ سب سے زیادہ یہی تھا، کسی قیدی 804 کی نہیں تھی، یہی تھی مہنگائی میں معاشی بحران سے نکالنا۔ تو جو یہ حکومت کا کلیم ہے جو بظاہر یہ کاغذات کے حد تک نظر بھی آ رہا ہے، تو اس کو نہ صرف اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہم حکومت کی اس جہاں ہم اگر میں تنقید کرنے کا کسی کے پاس گنجائش ہے تو جہاں کوئی چیز صحیح چل رہا ہے یا جہاں کئی پازیٹیو یا مثبت رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نہ صرف اس کو انکریج کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور ہمارے باقی جو مطالبات اپنی جگہ جو ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، باقی ہمارے جو پالیسی ڈیسیجنز ہے حکومت کے ساتھ
جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں وہ جو نیشنل ہمارا پرائیورٹیز ہے ان میں سے جو اکنامک حالات ہیں، مہنگائی کا کمی ہے، وہ ہم سب کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کو سورٹ آف ول شو اس کہ معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے، تو آف کورس ایک سیاسی ذمہ داری ہے، ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فردر کریں، اس کو فردر اچیو کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس میں کہ اگر معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے تو ضرور ہمارا پارٹی کا موقف یہ ہوگا کہ اس بہتری کو اب عوام کو محسوس ہونا چاہیے، اس کو ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے عوام تک، عام آدمی تک. تو وہ ان پٹ ہم ضرور دیں گے اور دیتے رہیں گے حکومت کو. تو جہاں تعریف کا گنجائش ہے تو وہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اس ڈیجیٹل ایشو پہ تو تنقید کا کافی گنجائش ہے. اب تھوڑا سا مجھے تو مذاق لگتا ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کا اپنا پلان تھا بھائی، میرا نہیں. انہوں نے خود لانچ کیا کہ ہم نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، رائٹ؟ اسی $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے لیے آپ کو $60 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے تھا. آئی ٹی سیکٹر سے، ٹیک سیکٹر تھے ماشاء. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. آج کے دور میں اگر زراعت کے بعد کسی ایک شعبے میں پاکستان کی معیشت کو رسپانس دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے، ڈیجیٹل سیکٹر ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے سالوں سال جب پاکستان میں معاشی بحران چل بھی رہا ہو، without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give. پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا. اور آپ نے خود یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا. ہماری نسل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیجیٹل بینڈ ویڈتھ انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر ہے. جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقے میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تاکہ آپ پاکستان کے پاس، پاکستان کے عوام کے پاس، پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا، معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا. خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے، جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے، جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو، آپ کو یہ اسکل معلوم ہو، آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ، سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں، آپ کی اپنا میڈیا کی اسپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے، لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا. اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو،
وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع، مونیٹائزیشن کی وجہ سے، جس میں میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو، اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی اسپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا۔ تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ لے، وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ، کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی؟ یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے۔ یہ کیا بہانہ؟ میں مانتا ہوں سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے، ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی، مس انفارمیشن، ڈیفامیشن، یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے۔ کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں، دوسرے ممالک میں ہیں، اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور پھر جو زیادہ اوپن موقع مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں، مگر جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو، دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں، آپ ہیٹ سپیچ کرے، آپ ڈیفیمیشن کرے، ایسے تو آسان نہیں ہے، آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کا استعمال کریں، مشکل ہے، مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی، انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی۔ اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں، تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے VPN بھی ڈال دیا، آپ نے فائر وال بھی ڈال دی، آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا، وہ ویب سائٹ کا کہا۔ مڈل ایسٹ کو دیکھ لے، وہاں بہت کنٹرول ہے، مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے، وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے، مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو، بینڈوڈتھ تو دے، انفراسٹرکچر تو دے، پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو، وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے، پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی VPN ہونا چاہیے، رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے، یہ آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے تو انویسٹمنٹ، چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو، ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں، آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا، پھر رکے گا، آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے، مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ نہیں لوڈ ہوں گے، آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو، مگر فلاں آپ نے، ایسے تو نہیں چلتا۔ پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے۔ اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے، جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا، آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کر۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا، وہ بھی ہم مانیں، مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر سب کے انٹرنیٹ بند کر دیں گے، وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کا یہ ایک فیصلے میں اپنے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے۔
آپ نے خلاف کیا ہو میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے. اور میرا نسل کے میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے, اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا, ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت جائیں وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے, پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے, یہ سہولت پہنچانا چاہیے. اس میں ایجوکیشنل بھی اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں. جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہے ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے. ان کی جو مختلف کرنسیز ہے جو باقی دنیا, اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں, ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے. ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے. اینی میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا, اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور, آپ کا اب ہو گیا پانی کسی اور کو. اچھا یہ میرے خیال میں اتنا میرا خوف نہیں ہے بھائی کسی اور. اچھا ویری انٹرسٹنگ, میں ضرور دیکھوں گا. میں اپنا ان سے مانگتا ہوں یہ آپ کی کاپی آپ کی. میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ عمران ایک بہانہ ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل اصل میں نشانہ ہے. تو ذرائع کرام ایک تو یہ بتائیے کہ یہ اشارہ کن ممالک کی طرف تھا اور کن کی طرف تھا. دوسرا میرا اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے فائنانسرز, پلانرز, فیسیلیٹیٹرز ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس کارروائی کو پیپلز پارٹی اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک پاکستان کی اٹامک پروگرام ہے تک پاکستان کی مثال ٹیکنالوجی کی پروگرام ہے. ایک کی بانی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تو دوسرے کی بنیاد رکھنے والی شہید محترمہ بینظیر بھٹو. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان اگر آج جس شکل میں جغرافی طور پہ ہمارا ریجن میں تمام جیو پالیٹکس کے باوجود موجود ہے, محفوظ ہیں, تو یہ دو جو تحفے ہیں ہمارے شہیدوں کے یہ ان کی وجہ سے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ یہ ہضم نہیں ہوا, پہلے یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن کیوں ملا. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اس کی سزا بھی گری خدا بخش میں دفن ہوئے شہیدوں نے برداشت کیا ہے. اس کے بعد یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن تو ملا مگر اس کے لیے جو بندوق تھا وہ آپ کی مثال ٹیکنالوجی پروگرام ہے, تو اب وہ بھی برداشت نہیں ہوا. اور حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں ایک طرف سیاسی بیانات پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے مختلف مغربی ممالک سے, مختلف مغربی سیاستدانوں سے
सुनने में आ रहे हैं, उन्हीं ममालिक को अचानक ये नजर आया है कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। जो आजकल की दुनिया भर के हालात है वो भी आपके सामने है। आप मुझे गिनवा के बता दें कि कितने मुसलमान ममालिक में आतमी टेक्नोलॉजी है। तो इन हालात में, ये हालात जो मैं देख रहा हूं, जो आप देख रहे हो, उस पे मैंने समझा कि ज़रूरी है कि तबसरा किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया जाए कि हमारे जो मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में है, वो किसी की सियासत से बलतर है। और हमने कभी अपने आपस की सियासी इख्तलाफात को कोई वजह नहीं बहाना है कि वो दूसरे इसको कमजोरी समझ के फायदा उठाने की कोशिश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा सियासी जमात है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जो भी वो हमारे बारे में कहे, वो जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये वो जमात है कि कारकुन से लेके क़यादत तक वो शहादत कबूल करते हैं, मगर अपने असूलों पे, अपने कौम के मुफाद पे सौदा नहीं करते। और मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूं कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया पे अचानक ये शौक पड़ा हुआ है, क्या ये सियासतदानों के लिए आप यही कह सकते हो? ये जो उनका कल का मौक़िफ़ होता है, एक दिन बाद तब्दील हो जाता है। वो कभी कोई अमेरिकी साजिश तो कभी कोई सऊदी साजिश, कभी कोई साइफर और कभी कोई आपने जूता नहीं पहना, आपने मोजे पहने, पता नहीं क्या। ये ना कोई नजरिया, ना कोई मंशूर, ना कोई पाकिस्तान के अवाम के इशू से कोई दिलचस्पी। जब ये सियासत किसी भी मुल्क में हो, ये बहुत खतरनाक सियासत होता है। इस वैक्यूम पे जहां कोई असूल ना हो, आप कुछ भी चीज डाल सकते हैं। और इन्होंने ये साबित कर लिया है कि वो हर चीज पे सौदा करने के लिए तैयार है। तो यही वजह है कि कल मैंने मुतालबा किया कि वो खुद उन ममालिक का ना सिर्फ मज़ाहमत करें, वो उन लोगों का मज़ाहमत करें जो उनके हक में एक तरफ बयान दे रहे हैं और दूसरे तरफ पाकिस्तान के एटॉमिक और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ मौक़िफ़ रखते हैं। एक तरफ उनके हक में बयान देते हैं, दूसरे अल्फाज इजराइल के हक में होता है। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। ये चीज़ें पाकिस्तान के अवाम से नहीं छुपाया जा सकता है। और जो हमारे ये पीटीआई हैं, इनको ये संगीन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। आखिरी सवाल है अब्दुल रज़ाक रत्तो डेरो से, समा टीवी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हर साल मोहतरमा की यौम शहादत पर होता है, बिल्कुल सही। नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? इस साल की वजह ये कि हमसे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ कमेटी तश्कील दी थी कि हमारा सीसी से पहले हुकूमत के साथ इंगेज किया जाए और जो आपके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश किया जाए, ताकि हम सीसी के सामने जब वो रिपोर्ट डाले वो कोई मुस्बत रिपोर्ट हो और कोई मुस्बत नतीजा निकले। तो उस सिलसिले में कल हमारा मीटिंग हुआ और मेरा कमेटी ने मुझसे सदर ज़रदारी से ये रिक्वेस्ट किया कि हम कश्मीर डे के फ़ौरन बाद के लिए हमारा अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को आगे किया जाए। तो हमने वो फैसला किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैंने गाड़ी खुदा बख्श जाना है।